अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिग ब्रंच में खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं इतनी एनर्जी के साथ मैं आई हूँ, और वो इस वजह से आई हूँ क्योंकि आज जिन लोगों से मैं मिलने वाली हूँ वो सब खुद ही बहुत एनर्जेटिक, फिटनेस एक्सपर्ट और इस तरह के। क्योंकि आज का ये शो मुझे लाजिम इसलिए लगा क्योंकि ऐसा हुआ कि जितना हमारा जो कोरोना का टाइम पीरियड गुजरा उसमें हमें कहा गया कि आप डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप लोगों ने ख़ुद को फिट रखना है तो अपने खाने का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप अपने खाने का ध्यान रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, और अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो कोरोना तो फौरी तौर पर आप पे हावी हो जाएगा। और फिर दूसरा ऐसा हुआ कि वो जो 5 to 6 मंथ का जो पीरियड था, जो टाइम गुजरा, उसमें हम बहुत लेज़ी हो गए। सुबह उठने का दिल नहीं करता, मुझे भी नहीं करता, और हो सकता है जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हो इनसे भी मैं पूछूंगी क्या ये भी उठ जाते हैं या नहीं, क्योंकि रूटीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो नौजवान हैं, वो कोई भी है। फिर अगर हम देखें अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को जिनको भी जाना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो टाइम टेबल उनका मैनेज नहीं हो रहा, वो एक्सरसाइज जो है वो जो रेगुलर, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लासरूम में या ग्राउंड में उनके लिए कोई इस तरह की कोई गेम्स रखी होती थी, या उनके लिए कोई सेगमेंट रखा होता था जिसमें बच्चे एक्सरसाइज करके जो है वो वार्म अप कर लेते थे अपनी बॉडी को, जो बहुत ज़रूरी है सुबह के टाइम में। अगर अपनी स्कूल टाइम पीरियड की बात करूं तो वो एक पीटी सर आते थे जो पीटी कराते थे। अब तो ये इतने इस तरह के नाम निकल आए हैं कि खुद भी बंदा एक दफ़ा पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि ये क्या नाम है। और लेकिन जो भी है, इनकी जो जिम है, जो इनके मार्शल आर्ट्स का है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बेसिकली ये कर क्या रहे हैं और ये कैसे करा रहे हैं। इत्तेफाक से एक मैं इनके इवेंट पे गई और वहाँ पे जब मैंने वो परफॉर्मेंस देखी, दैट वाज अमेजिंग। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो उन बच्चों ने परफॉर्म किया, और छोटे छोटे से बच्चे किस तरह से वो तोड़ फोड़, और वो किस तरह से इतनी एनर्जी के साथ वो अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो अपनी एफर्ट्स है उन्हें पुट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो बहुत सरप्राइज़ था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने वो चीज़ें अपनी लाइफ में रिवाइव होती हुई देखी। वो अपने टाइम में देखा था, लेकिन उसके बाद अभी ये एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्कूल इस तरह से जो है वो करा रहा है। इनकी अपनी अकेडमीज़ भी हैं, अपनी इनके जिम भी हैं, मार्शल आर्ट की क्लासेस भी हो रही हैं। तो मैं मज़ीद वेट नहीं कराना चाहती आप लोगों को, तो मैं बढ़ना चाहूँगी अपने मेहमानों की तरफ। 3 पैनल्स हैं और उन तीनों में हम आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाएंगे, क्योंकि जब मार्शल आर्ट का नाम हम सुनते हैं तो वो बेल्ट्स का भी जिक्र होता है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, जो भी है। अब वो है क्या बेसिकली, किस स्टेज से उसको दिए जाते हैं। तो जल्दी से मैं बढ़ना चाहूँगी पाकिस्तान ब्रांच चीफ क्योकिशन कराटे, सही बोल दिया शायद, CEO लियाकत जिम एंड मार्शल आर्ट एकेडमी सिस्टम है इनका, लियाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। उठने हो क्या था सुबह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी भी डिस्टर्ब हुई है ड्यूरिंग कोरोना? हाँ। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है पूरी दुनिया स्टक होकर रह गई थी, कोई काम करने वाला नहीं था। तो बस उन दिनों सिर्फ खाना पीना, नमाज़ पढ़नी, और कोई और एक्टिविटी नहीं होती थी। फिर दरमियान में ये कुछ टाइम किया कि जिम ओपन कर लिया, फिर जाके अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर ली। जी, उसके साथ हैं जी कामरान खान, CEO कामरान मार्शल आर्ट्स एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और साथ हमें ज्वाइन किया है सरदार सुहेब खान, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर जो है वो हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तीनों मेल हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम जो है ना वो मेल्स का भी होता है और फीमेल का भी होता है। सबसे पहले आप मुझे अगर भी थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि पर्सनली जब मैंने भी आप लोगों का वो इवेंट विज़िट किया तो मैंने हर बच्चे को बड़ा एनर्जेटिक जो है वो देखा। तो आप उन स्कूल्स वालों को क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल्स अभी अभी ओपन हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखे हैं जो इन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आ रहे, टोटल उनका फोकस स्टडी पे है। जो बच्चे ऑलरेडी पहले भी इतने लेज़ी हो गए, अब वो और ही देखो तो वो क्लास में सोए पड़े हुए होते हैं। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जितने मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तमाम स्कूल्स में एज इंस्ट्रक्टर वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर काम कर रहे हैं, और तकरीबन तमाम स्कूल्स ने उनको आने से मना किया हुआ है। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करवा रहे। तो ये मेरा ख्याल है बच्चों के साथ जुल्म है कि अगर स्टडी की तरफ जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी नहीं हो रही। स्पोर्ट्स का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये होना चाहिए। इस तरह तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन पे भी जुल्म है कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टॉप हो गई है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या स्कूल्स के जो मालकान हैं उनको सोचना चाहिए
کہ آیا یہ جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں، یہ بلیک بیلٹس ہیں، یہ ماسٹرز ہیں، یہ کدھر جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ ہم ایوننگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جم کی، کلب کی یا باقی جو ہے، لیکن مارننگ میں جو ہمارا جاب ہے ان کا وہ ابھی بند ہو گیا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے. وہ بالکل اس کو اسٹاپ کیا ہوا ہے. تو اس کو کیری کرنا چاہیے. بڑا اچھا آپ نے اس چیز کو ریز کیا. تو میرا یہی خیال ہے کہ اسکولس کے جتنے مالکان ہیں اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا چاہیے، ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سٹارٹ کریں، کیونکہ جو بچے پہلے ہی اتنے لیزی رہ چکے ہیں، وہ 4 to 5 months جن کا جانے کا دل نہیں کر رہا اسکول میں، صبح اٹھتے ہیں تو وہی نیند میں گیا اور بس پڑھا کے رٹلائزیشن سسٹم جو چل رہا ہے وہ واپس آ گیا، تو ان کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سٹاپ ہو گئی، بہت برڈنائز جو ہے وہ انہیں کر دیا گیا. کامران آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سب سے پہلے تو آپ کے چینلز کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استاد جی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لایا، اور ان کی محنت، ان کی کاوشوں سے آج ہم لوگ ماشاءاللہ، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کرونا کے حوالے سے بہت سارے اسکولوں نے انسٹرکٹرز کو نکال دیا ہے. اب ہم لوگ جو ہے نا اسپورٹس مین، ان کی انکم آف سورس جو ہے وہ اسپورٹس کے اندر ہی ہے، اور مارشل آرٹس اور پی ٹی اور اس طرح کے اسکولس کے پروگرامس میں جو جاتے ہیں ہم وہی سے ارن کرتے ہیں نا. جیسا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوئے، معاملات ہوئے، گورنمنٹ نے باقی ساری چیزیں تو ایس او پیز کے مطابق تو اوپن کر دی ہیں. تو میں بھی اور استاد جی نے بھی ابھی یہی ریکویسٹ کیا، میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے بھی اور نیوز چینل سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کے تھرو یہ آواز پہنچنی چاہیے وہاں پہ کہ ایس او پیز کے مطابق سپورٹس کو اوپن کیا جائے، اس کو ایکٹیویٹی کو لانچ کیا جائے کلبز کے اندر، گراؤنڈز کے اندر، سکولز کے اندر، تاکہ ہمارے بچے دوبارہ سے وہ اپنی ایک ایکٹیویٹی میں آ جائیں، تاکہ پازیٹیو سسٹم میں چلے جائیں. ہمارا ایسے ہے کہ ابھی جیسے ٹھیک ہے دنیا ترقی کر رہی ہے، بہت ساری مشینریز آ رہی ہیں، موبائل فون، اینڈرائڈ سسٹم، سب چیزیں، لیکن اس کے ذریعے ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہو گئی ہیں. دیکھیں جی، جو آپ کی موبائلز اور اینڈرائڈز اور کمپیوٹر سسٹمز ہیں، یہ تو صرف آپ نے اس کے سامنے بیٹھ جانا ہے، آپ کو وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور وہ آئی سائٹ کو بھی بہت افیکٹ کرتی ہے، آپ کو ویسے بھی وہ مینٹل لیول پہ ڈسٹرب کرتی ہے. آپ جو ایکٹیویٹی انرجی ویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے، اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو اصل ٹریننگ وہ ہوتی ہے، اصل گیم وہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے مارشل آرٹ سے اچھی ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ جان لگاتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، لیکن وہ تب بڑھے گی جب آپ اچھی ایکٹیویٹی کریں گے، آپ اسپورٹس میں جائیں گے. سر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی جو امیون سسٹم کا انہوں نے ذکر کیا، ابھی ایسا ہے کہ اگر وین وی ٹاک اباؤٹ دا کرونا اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا کرونا وائرس افیکٹنس جو لوگوں پہ ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ڈائٹ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی ڈائٹ پلان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے فوڈ کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا ہے. تو اس میں کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہے، کیونکہ ویٹ بہت زیادہ لوگ گین کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے نا، جو بھی ڈائٹ آپ لے رہے ہیں یا جو بھی آپ فوڈ لے رہے ہیں، جو بھی اس کے لیے ضروریات ہو آپ اس کو کنزیوم کریں. جب آپ اس کو کنزیوم نہیں کریں گے تو وہ الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. وہ جو آپ کا ویٹ انکریز کرے گی، ویٹ انکریز کے ساتھ آپ کو بہت ساری اور جو ہوتی ہیں ڈیزیز ان کا آپ کو کرنا. لیکن یہ تھا کہ جب یہ جو کرونا کی سچویشن گزری ایٹ لیسٹ واکنگ کرنی چاہیے، یا جو گھر میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں تھوڑی بہت جو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل گھر میں آپ کو مشینز اویلیبل نہیں ہوتی، انسٹرکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن جو ایکٹیویٹیز آپ آرام سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ شام کو واک پہ نکل جائیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، تاکہ جو فوڈ، جو ڈائٹ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ کنزیوم کر سکیں. وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. صحیح. جب آپ اس کو کنزیوم نہیں کریں گے، باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے بیسیکلی اس وقت چاہیے کیا. لیکن بھائی تھوڑا سا میں اپنے دیکھنے والوں کو آپ مجھے اتنا گائیڈ کر دیں کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ہماری کالج یا اسکول جانے والی یا یونیورسٹی جانے والی جو بچے ہیں جن کے پاس نہیں ہے ٹائم پیریڈ، ہاؤ دے کین مینیج دا ڈائٹ پلان، اور کیسے وہ اپنا اسٹارٹ لیں، اور کیا کس ٹائم انہیں واک کرنی چاہیے، کس طرح سے وہ اپنا اس ڈے کو یا اپنی فزیکل جو ایکسرسائز ہے اس کو وہ مینیج کر سکتی ہیں. بیسیکلی ابھی جب سے انٹرنیٹ کا دور جب سے اسٹارٹ ہوا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی تمام لوگوں کی ختم ہو کے رہ گئی ہے. بس وہ خالی مینٹلی ایکٹیویٹی ہے، ڈرامے لگا لو، موویاں لگا لو، یہ چیزیں دیکھ لو، کوئی ایکٹیویٹی نہیں. اور پھر جہاں تک آپ کی خوراک کا ہے، خوراک کا آپ نے صبح ناشتہ بالکل آپ لوگ کرتے نہیں، ہم سب یہی ہے. دوپہر کا بھی ہلکا پھلکا کھا لیا، رات کو ہم نے باربیکیو اور یہ وہ بہت کچھ کھا لیا، ہم نے ہیوی ڈائٹ لے کے ہم سو گئے. تو وہ ساری بیماریاں ہیں. تو آپ ناشتہ کریں، اچھا کریں، دوپہر کا کھانا لائٹ سا لیں، اور رات کا بالکل آپ ہلکا لیں.
تو اس بیس پہ آپ کریں. پھر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر آپ جم نہیں جوائن کر سکتی, کوئی کلب اکیڈمی نہیں جوائن کر سکتی, کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ لازمی واک کریں. صحیح. ایک جو نارمل واک ہے اس سے ہٹ کے, صحیح نارمل جو واک کریں اس سے ہٹ کے آپ نے 1 گھنٹہ واک کرنی ہے, بڑے اسٹیپس کے ساتھ, لانگ اسٹیپ لیتے ہوئے, اسپیڈ کے ساتھ. وہ آپ نے 1 آور کم از کم اسپینڈ کریں گی تو آپ کی باڈی ایکٹیو رہے گی. جہاں اتنے کام کو آپ ٹائم دے رہے ہیں, اپنی اسٹڈی کو مینیج کر رہے ہیں, فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, تو وہ 1 گھنٹہ واک کے لیے نکالنا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا, میں ابھی آپ کا جب یہ دیکھ رہی تھی نا اسٹینڈ ہی آپ لوگوں کی دیکھ رہی, اس میں تو یہ زمبا اینڈ ایروبکس ہے. جی ایروبکس بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ فارمز آف ایکسرسائز جس میں زمبا لائک ڈانس کی قسم ہے, تو وہ اس کی ایکٹیویٹیز زیادہ فیمیلز اس میں ہوتی ہیں. صحیح صحیح. اور ایروبکس میں مختلف موومنٹس ہیں, آپ فلور ایکسرسائز اس کو بولتے ہیں. تو یہ چیزیں آج کل تو انٹرنیٹ یوٹیوبس پہ آپ کو مل سکتی ہیں, زمبا ایروبکس, اسے بھی آپ, لیکن کوئی بندہ کرنے والا ہو تو. ادروائز اگر آپ 1 آور کسی اکیڈمی یا کسی جم میں جا کے اسپینڈ کرتے ہیں, دس از ویری گڈ. اکیلے میں وہ زیادہ اچھا. اکیلے میں بتاتی ہوں, میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا, چڑھا مجھے ایکسرسائز کا جوش. مجھے کہا, میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ لائیو شو مطلب کر رہی ہیں, وہ ڈیزائنر کا ڈریس مجھے پورا نہیں آ رہا تھا, ٹمی کا وہ ہو گیا تھا. تو وہ میں نے جب ایکسرسائز کی, ایک دفعہ میں نے جوش میں آ کے انٹرنیٹ کھولا, نکالی یوٹیوب لنک, اور میں شروع ہو گئی دھڑا دھڑ کرنے کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے وارم اپ کرنا ہے کس طرح سے اس کو, اور جب میں نے کر لیا نا تو 2 دن میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں بیٹھ کے شو کر سکوں, کہ اتنی بری وہ حالت ہو گئی تھی میری. تو کوئی بھی کام ہے, دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز میں ایکسپرٹ کیا. جب آپ ہر کام میں خود ہی ایکسپرٹ بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت اچھا آپ لوگوں کا ہے کہ لیاقت جم آپ لوگوں کا پنڈی میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, کہاں اور کھنا پل میں بھی ہے. جی مختلف پنڈی اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہے, اور اسکولنگ میں بھی ہے. مطلب اسکولز والے بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسپیسیفائی انہیں کوئی فیس بک پہ یا انسٹا وغیرہ پہ کرنا ہے, یا آپ کا کوئی ہے اس طرح کا سوشل میڈیا, تو وہ ایزیلی لوکیشن جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں, کہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے میل کے لیے. ویسے یہ ٹمی والا پرابلم میلز کا بھی ہے اور فیمیل کا بھی ہے. تو ایکسرسائز کے ساتھ کوئی آپ لوگ ڈرنکس وغیرہ بھی بتاتے ہیں, کوئی ڈائٹ پلان آپ لوگ دیتے ہیں؟ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, آج کل کے دور میں لوگ ڈائٹنگ پلان اور اس چیزوں پہ زیادہ بلیو کر رہے ہیں. میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جو بندہ ڈیلی 1 آور ایکسرسائز کرتا ہے, اللہ پاک اس جو ایکسرسائز ہے اس میں ایک ایسی اس نے رکھی ہوئی ہے اس بات آپ نے کہ آپ کی ڈائٹ آٹومیٹکلی مینٹین ہو جاتی ہے. اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں کم کھانا شروع ہو جاتے ہیں, اگر کم کھا رہے ہیں تو آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. کم از کم آپ کی جو باڈی ہے وہ اس کو ڈائجسٹ تو کر رہی ہے, جتنا اس کو چاہیے وہ اتنا گین تو کر رہی ہے. اچھا, میرے سننے میں ایک اور چیز آئی تھی, میں آپ سے پوچھوں گی زہیب اور کامران, کہ میں نے ویسے ان سے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا لیاقت بھائی سے, کہ سننے میں میرے یہ آیا تھا اسپیشلی فیمیلز کے لیے, میلز تو ویسے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں جم کے اور وہ مینٹین کر لیتے ہیں, کہ اگر بینگ اے فیمیل اگر آپ ایک جم جوائن کرتی ہیں اور آپ نے اس کو اسکپ کر دیا تو آپ کی جو فزیک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نیچرل کریں گے, ایکسرسائز کرتے رہیں گے نیچرل, جس طرح آپ فار ایگزامپل کوئی سپلیمنٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح کی جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا, ڈرنکس وغیرہ آپ نہیں لے رہے, جب آپ نیچرل ویٹ کم کرتے ہیں یا ویٹ گین کرتے ہیں تو وہ نیچرل ہی رہے گا. اس پہ آپ اگر فار ایگزامپل جم چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کی باڈی پہ مطلب اگر ہم اپنی سپلیمنٹس اور اپنی ڈرنکس کو ایز اٹ از ہم کیری رکھیں اور اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہو سکتا. اس پہ یہ ہے کہ آپ جب جم جوائن کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی کھانا ہے کھائیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جب آپ جم کر رہی ہوتی ہیں, گھنٹہ جب آپ اسپینڈ کرتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ مینٹین ہو جاتا ہے, لیول ہو جاتا ہے. صحیح. جب آپ لانگ ٹائم کے لیے یا جم چھوڑ دیتی ہیں تو پھر آپ نے اپنی ڈائٹ کو دوبارہ سے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. اگر ڈائٹ کو اسی طرح کنٹینیوسلی رکھیں گے اور ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر ویٹ بڑھنا شروع. لیکن اس میں پھر یہ کہ کھانے اور ٹھوسنے میں فرق ہے, کہ کھائیں جتنا آپ کو ریکوائر ہے کھائیں, لیکن اس کو ٹھوسے مت. تو یہ ہمارا جی جو آپ نے بات کی نا کہ یہ جو ابھی آپ نے کوشچن کیا, موسٹلی یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم جم چھوڑیں گے تو ہمارا ویٹ واپس گین ہو جائے گا, ہماری باڈی شیپ خراب ہوگی. حالانکہ ایسا
कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ उसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा फर्स्ट पैनल। इसी से रिलेटेड हमारे 2 पैनल्स और हैं जिसमें हम बात करेंगे, और उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अपने मार्शल आर्ट क्लब में और अपने जिम के वहाँ पे ये लोग करा रहे हैं। और जब मैंने देखा तो मैंने स्पेशली लियाकत भाई से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप उन्हें लेके आएं ताकि वो बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी देखें और जिनके माइंड में सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो कहीं मत जाइएगा, आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हर सुबह का आगाज शुभ सवेरा के साथ। शुभ सवेरा प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान जिनसे होंगी मजे मजे की बातें। और रोज बनेंगे मजे मजे के खाने। शुभ सवेरा में हर दिन होगी आपकी और हमारी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ रेड न्यूज पे। शुभ सवेरा और डॉल्फिन किचन साथ साथ। वेलकम बैक इन रेड न्यूज़ स्टूडियो। और आपने ब्रेक से जाने से मेरे ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने हर तरह की गाइडेंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की। और अभी सेकंड पैनल हमारा आ गया और हर पैनल में मुझे मज़ा ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि नए लोग, जब आप नए लोगों से मिलते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और होता कुछ यूँ है कि जब अगर बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ फीमेल हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि हमें ये काम करना है या हमें ये चीज़ सीखनी है, तो हमें ये कह के चुप करा दिया जाता है कि नहीं, आपकी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इस चीज़ की जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे, या फैमिली वाले हैं या ख़ानदान वाले हैं वो क्या कहेंगे, अच्छा तो अब ये वाला काम करेगी। तो मैं बात कर रही हूँ मार्शल आर्ट्स की। हर कोई ना कोई इस टाइम पीरियड से ज़रूर गुजरा होता है और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी होंगी कि जिन्हें ये सीखने का बहुत शौक़ होगा, सेल्फ डिफेंस का बहुत शौक़ होगा, लेकिन जब भी कभी घर में इस चीज़ की बात की जाए तो एक ही चीज़ हमें सुनने को मिल रही होती है कि इट्स नॉट यूज़फुल फॉर लेडीज़। क्या करोगे सीख के, हांडी रोटी करो, घर के काम का सीखो, बर्तन पड़े हैं वो दो, अब तुम ये सीखोगे, अब इसमें पैसे खर्च करें। लेकिन आजकल के दौर में जो केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं या जो कुछ हमारे इस मुल्क में हो रहा है, किसी से भी ढका छुपा नहीं है, सब कुछ आप लोग न्यूज़ पे हर जगह जो है वो देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि एक लड़की के लिए इस दौर में सेल्फ डिफेंस जो है वो उसको सीखना, या मार्शल आर्ट है जो भी है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, गोल रोटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी हिफाजत करना आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ पे मैं बात करूँगी और इसी के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ है समन रज़ा, सोशल एक्टिविस्ट, पंजाब कोऑर्डिनेटर ऑफ द NGO SOSW। और जब ये जो यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम होता है अमेरिका के लिए, उसकी स्कॉलरशिप पे भी वो गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक?
میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سمر فار یور ٹائم اینڈ فار بینگ ہیئر. اس کے ساتھ ہے نعمان اختر, پریزیڈنٹ آف ریڈین مارشل آرٹس کلب, سی ای او نعمان کیوکیشن اینڈ فٹنس کلب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر ہے, آپ سے ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ساتھ ساتھ جوائن کیا ہمیں عمر رفیق جو کہ سینئر انسٹرکٹر ہیں, فٹنس ایکسپرٹ ہیں لیاقت جم. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ, میں ٹھیک ہوں, اور آپ کا یہاں پہ انوائٹ کرنے کا میں بہت تھینکس ٹو یو کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے ٹائم دیا, کیونکہ بات وہی ہے کہ ابھی روٹین سب کی اتنی ڈسٹرب ہوئی ہے کیونکہ ابھی سارا کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اوپن ہونا شروع ہوا ہے. بڑے پرابلم فیس کرنے پڑے, صبح اٹھا نہیں جاتا. اچھا سمجھ, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ نے سیلف ڈیفینس کا یہ کمپلیٹ جو ہے وہ کیا بھی ہے, تو جتنی بھی خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ میں پہلے تو ایک ایسا میسج آپ سے لینا چاہتی ہوں ان کے لیے کہ سارے حالات جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے ہیں, کہ جو کچھ ہماری بچیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ فیمیلز اس کو کیری کر سکتے ہیں. سو فرام مائی پوائنٹ آف ویو تھنگ از کہ اس سے زیادہ ضروری کہ اویئرنیس ہونی چاہیے فار دا گرلز اینڈ فار دا پیرنٹس. پہلے آپ کو اگر اویئرنیس ہوگی تو آپ اس چیز کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو جتنا, کیونکہ لڑکیوں کے لیے آج کل ہم آئے دن وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, کسی سے کچھ چھپا نہیں ہوا, تو جتنا اگر آپ کے اندر اویئرنیس ہوگا, یو شوڈ نو ایٹ لیسٹ کچھ بیسک ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے, تاکہ اگر لڑکی اکیلے نکل بھی رہی ہے تو شی شوڈ نو کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے, کیسے وہ لے کے چل سکتی ہے. اینڈ فار دیٹ پرپز اس سے پہلے اس کو اویئر ہونا ہوگا کہ میں نے کن جگہوں سے, کن چیزوں سے گزرنا ہے, دین بی کانفیڈنٹ, اور ڈفرینٹ چیزیں اس کو وہ لے کے چل. کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اسپیشلی وہ عورتیں جو اس وقت گھر کے لیے, فیملی کے لیے جو ہے ارن کرنے کے لیے, ارننگ پوائنٹ آف ویو سے جو اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں. اچھا, آپ کو سننے میں ملا جب آپ نے اپنی مدر یا فادر سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ سیکھنا ہے یا مجھے جانا ہے, مجھے کرنا ہے, تو ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, یا نہیں لڑکی ذات ہو کہ اب تم یہ کام کرو گے؟ نہیں, پرسنلی میرے گھر سے کوئی مجھے مسئلہ نہیں تھا, بچپن سے ہی پیرنٹس کی سپورٹ رہی ہے. وہی بات ہے, ریلیٹیوز یا کوئی فیملی میں ہو جائے تو وہ بات ہوتی رہتی ہے. آئی مائی سیلف اے بائک رائڈر, تو وہ چیزیں مجھے بچپن سے سپورٹ ملتی رہی. دین سیلف ڈیفینس کی طرف میرا تھا, لے کے چلنا تھا, میں نے سیکھا. دین پھر پیرنٹس نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو دس, میں چاہ رہی تھی کہ میں آگے ٹیچ بھی کروں, اس کو آگے لے کے بھی چلوں, مطلب کہ صرف ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے خود نہ اس کو لے کے چلوں, باقی اپنی جو کمیونٹی ہے, اپنی سوسائٹی ہے, خاص طور پر گرلز جو ہیں ان کو آگے لے کے چلوں. اور آپ جیسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہی وہ ساری لڑکیاں جس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, امید کرتی ہوں انہیں بھی ایک پازیٹیو میسج ضرور ملا ہوگا جو اس وقت گھبرا رہی ہیں, کیونکہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ اس کی وجہ سے بہت سا خوف و ہراس بھی جو ہے وہ لوگوں میں پھیل گیا. تو ابھی اچھا نعمان, آپ کی طرف, کیونکہ آپ نے سننے میں کہ آپ نے آن لائن کلاسز بھی جو ہے وہ کورونا کے دنوں میں اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی, تو کیسے مینیج کر رہے تھے؟ لوگ اٹھ جاتے تھے, کر لیتے تھے؟ جی, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں, اور سر لیاقت کا جو آج تک ہمیں یہاں تک لے کے آئے سب ان پہ ہے. اینڈ سیکنڈ سر غلام بابر حسین جو ڈائریکٹر ہیں ہماری یونیورسٹی کے, انہوں نے بڑا پروموٹ کیا. تو یونیورسٹی میں انہوں نے ہمیں فرسٹ آف آل ہمیں دیا اپرچونیٹی دی کہ آپ فیمیلز اینڈ میلز دونوں کو آپ سکھائیں. سو بیفور کرونا جب ہم کلاسز کرا رہے تھے تو وہ تب ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جب کرونا آ گیا دین اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر اب ہم گھر میں ہیں تو اب کیا کیا جائے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بس ولنگنیس شو کریں, ٹھیک ہے. دین ہم اسے آن لائن پہ بھی لے کے آئے, ٹھیک ہے. سو نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ ان کی فیملیز نے بھی اپنے ساتھ ساتھ, ان کے مدرس, ان کے سسٹرز اینڈ بردرز, ان سب نے ساتھ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو بڑا پازیٹیو رسپانس تھا, اور ابھی تک سب ٹچ ہے میرے ساتھ, اور ماشاءاللہ اچھا رسپانس ہے. کرونا کے ایسے حالات میں بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں اور اپنی سروسز پہنچا رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تو بہت ہی واقعی ایک بہت ہی پازیٹیو چیز تھی کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح سے جو ہے وہ آپ ٹریننگ لے رہے ہیں, کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ ہم لوگ روبوٹس بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس مشین آ گئی ہے, اب تو کپڑے دھونے والی بھی آ گئی ہے, برتن دھونے والی بھی آ گئی ہے, جھاڑو پوچھے والی بھی آ گئی ہے, تو اگر نہیں ہے تو ہم میڈ رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز اسپیشلی ہماری لیڈیز کے لیے تھی وہ بھی ختم. اور پھر اگر آپ نے یہاں سے وہاں تک دکان تک دودھ لینے بھی جانا ہے تو آپ کو موٹر سائیکل چاہیے, یہ ہمارے لڑکوں کا, کیونکہ میرا اپنا بھائی بھی ہے تو وہ تو میں تو پیدل نہیں جاتا. تو یہ جتنی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ سب ختم ہو گئی, اور کورونا نے تو اور ہی زیادہ جو ہے وہ ہمیں لیزی کر دیا. اچھا عمر, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کورونا کے دنوں میں اسپیشلی وہ جو 5 to 6 month کا اتنا گیپ رہا, کیسے خود کا ڈائٹ یا خود کی وہ چیزیں کیسے مینٹین کی؟ ڈائٹ تو ریگولر جو انٹیک ہے انسان کا وہ چلتا رہا.
پرابلم تھا, ایکٹیویٹیز, بزنس, جابس, وہ ساری چیزیں رک گئی تھیں. تو میں چونکہ اپنے سر لیاقت صاحب کے ساتھ 25 سال سے منسلک ہوں, تو میں نے اور لیاقت صاحب نے مل کر پلان کیا, ہم نے گیپ ڈھونڈا اور ٹریول کرتے رہے, مختلف جگہوں پہ اپنے دوستوں سے ملے, اور ہم نے اپنا ٹریننگ سیشن دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا. کیونکہ سن 2005 تک میں اور لیاقت صاحب خود فیلڈ میں تھے, کراٹے کرتے تھے, چمپئن شپس لڑتے تھے. 15 سال کے گیپ کے بعد ہم نے دوبارہ یہ چیزیں سٹارٹ کی اور اپنے آپ کو پرکھا, یہ جانا کہ ابھی ہم زندہ ہیں. اپنی چیئر سے اٹھے, ایکٹیویٹیز کی. میری بیٹیاں ہیں موجود, چھوٹی چھوٹی آمنہ ہے, فاطمہ ہے 4 سال کی اور 5 سال کی. ان کو ساتھ کراٹے سکھائے, تو ان کو ہم نے انکریج کیا ہے, تو اچھا ٹائم گزرا ہے. لیکن یہ وہ ان تمام فیمیلز کے لیے بہت پازیٹیو میسیج ہے جو آپ نے خود اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ, اور اس چیز کو جانا کہ واقعی وقت کی جیسے جیسے آپ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک فیمیل کو سوشل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سیلف ڈیفینس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں سمن کہ جب ایک جس طرح آپ نے کہا کہ آپ امریکہ بھی گئی اسکالرشپ کے لیے, یہ وہ, تو وہ اکیلی گئی یا کس طرح سے وہ سارا پروسیجر ہوا, یا کوئی خوف تھا کہ میں جاؤں گی تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے لوگ ہوں گے, کیسے مینیج کروں گی؟ So I went after my ninth grade, تو وہ کافی چھوٹی ایج تھی. ہاں وہ تو ایک باقی ٹین ایج ہوتی ہے. پورے پاکستان میں سے 103 بچے سلیکٹ ہوئے تھے دیٹ ایئر, تو I was among them. ایکسائٹمنٹ تھی, ڈر نہیں تھا. پیرنٹس واز لٹل افریڈ کہ پتہ نہیں اکیلی جائے گی. پینل تھے, بچے تھے, لیکن اسٹل اسٹیٹ میں ظاہری بات ہے ماں باپ کے لیے تو ایک بچی تو ایک ہی ہے, وہ تو اکیلی ہی جا رہی ہے. بالکل. دین پھر آپ کو اپنی ہوسٹ فیملی کے ساتھ رہنا تھا. میری ایک ہوسٹ فیملی تھی اینڈ وی ڈونٹ نو کہ وہ کیسی ہوں گی, کیا کیسا ہوگا, لیکن دیئر رسپانس واز جسٹ امیزنگ. ان کے ساتھ سروائیو کیا. اور جو یہ چیزیں تھی لائک آئی ایم سوشل ایکٹیوسٹ ڈوئنگ ڈفرینٹ تھنگس, تو ادھر سے میں نے یہ چیز پکڑی کہ وی شوڈ ناٹ لیو جسٹ فار یور سیلف, آپ کو اپنی کمیونٹی کے لیے چلنا چاہیے. دین اوور دیئر آئی آلسو ٹک 2 month کلاسز آف سیلف ڈیفینس. تو پھر اس پہ مجھے ادھر سے بھی اویئرنیس ہوئی, ادھر سے بھی کہ ان کے ساتھ جب کیا آپ کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں, کیونکہ لڑکیوں کی طرف رجحان جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. اینڈ مور تھنگ از دیٹ کہ پیرنٹس اس میں اویئر نہیں ہے زیادہ. وہ جیسے آپ نے پہلے بات ایز یو آلریڈی مینشن کہ پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کرو گی, کرنا تو تم نے وہی ہے, گھر ہی سنبھالنا ہے. تو اس کو لیکن کراٹے مارشل آرٹس از ایوری تھنگ از ڈفرینٹ تھنگ. پھر آپ جب سیلف ڈیفینس آتے ہیں کہ آپ کو ایون کہ آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے, تو سو دیٹ یو کین سروائیو ان دس سوسائٹی. بالکل, اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے واقعی بیسک نیڈس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, اور بہت سارے میں نے پیرنٹس بھی ایسے دیکھے ہیں جو فوری طور پر اس بات کو ایگری بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں تم گھر بیٹھ جاؤ, تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یا آپ کی بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو, کیا وہ لوگ آ کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ پھر وہی لوگ اس پہ بھی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے وہ تنگ ذہن پہ جو ہے وہ جائیں, آپ بہتر یہ کہ آپ خود کو اپنی سوسائٹی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں نعمان کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آن لائن کلاسز, لیکن بہت ساری ہماری فیمیل اسپیشلی ایسی ہیں جو نہیں موو آن کر سکتی, کلبس کی طرف نہیں جا سکتی ہے, جم جوائن نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی اسپیسیفک آپ نے ٹریننگ رکھی ہوئی ہے یا آپ دے رہے ہیں آن لائن ابھی بھی؟ جی بالکل, ایسے ہی جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پہلے اٹیچ تھی, جو ہم لائیو کر رہے تھے کلاسز, تو سب سے پہلے تو انہوں نے فورس کیا کہ سر آپ ایسے کنٹینیو کریں اس چیز کو, تو میں نے پھر اسٹارٹ لیا. اینڈ دین ہم نے تھوڑا سوشلائز کیا اس چیز کو کہ ہم آن لائن کرا رہے ہیں. دین باہر کے بھی لوگ کچھ اٹیچ ہوئے سب, سو سب ہی کر سکتے ہیں یہ. سو لیاقت جم کے پلیٹ فارم سے ماشاء اللہ ہمیں ہم سب سروس دے رہے ہیں, آن لائن بھی ہے, آف لائن بھی ہے, ابھی ہم آن گراؤنڈ بھی دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. اور ابھی ہمارے ساتھ مارشل آرٹس کے بہت پیارے پیارے ستارے, چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بہت کمال کی ان کی جو ایکٹیویٹیز جو اس وقت لیاقت جم اور مارشل آرٹ اکیڈمی جو انہیں کرا رہی ہے, یہ کچھ جھلکیاں ہیں. یہ جب آپ خود وزٹ کریں گے, جب آپ خود آئیں گے, دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. لیکن وہ جو کچھ جھلکیاں ہیں نا, وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گی اور اپنے نیکسٹ پینل کے ساتھ آؤں گی. تب تک آپ دیکھیے وہ خوبصورت سی ایکٹیویٹیز. Only move your legs like this. H, knee, some, she, go, breathe, switch, H, go, jo. Okay. Join
On your feet, hands by your side. Half jumping jack. H, knee, some, she, go, break, sit, H, go, jo. Easy. Hoist. Punch करने सिंचना ची. Middle punch, Chudan Suki. Left hand out. Left hand out, right hand back. H. Knee. Some. She. Go. Break. Sit. H. Jo. Okay. Judo ke block. Left hand out. H. Knee. Some. She. Go. Break. Sit. H. Jo. Shoto Gamanichi. Left hand out. H. Knee. Some. She. Go. Break. Sit. H. Jo. Break. Yes, move to the chair. Exercise kick, mic ke aage. Straight kick. H. Knee. Some. She. Go. Change. H. Knee. Some. She. Go. Change. Mic giri. Front kick. H. Knee. Some. She. Go. Change. H. Knee. Some. She. Go. Break. First to sensi. Push. वेलकम बैक इन रेड न्यूज़ स्टूडियो। और आपने यकीनन आपको भी बहुत पसंद आई होंगी वो तमाम एक्टिविटीज़, और जो एक माइंड में जो थोड़ी बहुत क्लियरेंस की जगह बाकी होती है ना कि बेसिकली मार्शल आर्ट्स है क्या। क्योंकि स्टार्टिंग से जो भी हम बात कर रहे हैं, हम फिटनेस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, हम किस तरह से उन्होंने ख़ुद को कोप अप किया, और अभी जब रेगुलर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गए हैं तो अभी ये किस तरह से हो रहा है। लेकिन एक वो जो मेन कंसेप्ट था कि वो है क्या बेसिकली, वो मैंने भी तभी मुझे भी क्लियर हुआ कि जब वो तमाम एक्टिविटीज़ हमारे सामने जो है वो परफॉर्म हुई। और अभी उनका नेक्स्ट पैनल आ चुका है। लियाकत साहब तो हमारे साथ एज इट इज़ जो है वो मौजूद है, और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है अली अरशद, CEO अली जिम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक। और राजा लतीफ़, ये इनके सीनियर इंस्ट्रक्टर भी हैं और इनके फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मोहम्मद हुज़ैफ़ा, सीनियर इंस्ट्रक्टर लियाकत जिम, कैसे हैं आप हुज़ैफ़ा? थैंक्स टू यू फॉर कमिंग एंड फॉर बीइंग हियर। अच्छा, सबसे पहले आप तीनों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ब्लैक ब्लू येलो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि अभी जो एक्टिविटीज़ आपके स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने जो परफॉर्म की, तो सबके डिफरेंट बेल्ट्स थे। एक का येलो था, एक का ब्लू था, एक का ब्लैक, और इस तरह से। पहले आप मुझे बताइए कितनी कैटेगरीज हैं इसमें और इसका है क्या बेसिकली? ये बेसिकली टोटल 6 बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। तो वाइट को काउंट नहीं करते वैसे, तो बेसिक जो फर्स्ट बेल्ट होती है वो हमारी ऑरेंज होती है, उसके बाद ब्लू होती है, फिर येलो के बाद ग्रीन के बाद ब्राउन एंड देन ब्लैक। ओके, ब्लैक के बाद भी आगे 10 स्टेज। तो ये आप लोग किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, किस बेस पे आप उनको एक्सचेंज आउट करते हैं? ये डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, इनके हर बेल्ट का अलग अलग कोर्स है, ठीक है। तो एक बच्चा अगर अपना कोर्स कंप्लीट करता है, उसका प्रॉपरली टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट के अंदर वो इनका जो कंप्लीट जो है ना, जो इनका लेसन होता है, लेसन कंप्लीट ये जापानीज़ में ही होता है। और जापानीज़ के अंदर ये इनका कंप्लीट लेसन इनका कंप्लीट होता है, साथ ही इनके जो है फाइट्स होती हैं, खातेज होते हैं, डिफरेंट इनकी कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज इनकी कंप्लीट होती है, वो टेस्ट होता है। जब टेस्ट इनका कंप्लीट होता है तो फिर वो देन बेल्ट इनकी चेंज होती है। अच्छा हुज़ैफ़ा, माशाल्लाह आप तो मुझे बिल्कुल यंग लग रहे हो, और उसमें आपने यू कैन कैरी द ब्लैक बेल्ट।
تو اس میں ایج لمٹ کیا ہے, کس ایج میں اسٹارٹ کیا جو یہ 6 کیٹیگریز آپ نے اتنی جلدی کراس کر لیں؟ میم آئی وانٹ ٹو سے دیٹ when there is a will there is a way. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کی ایج کون سی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کتنا ہے, آپ میں اسکل کتنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ٹیسٹ کے قابل ہیں تو انسٹرکٹر جو آپ کا ہے وہ آپ کہیں آپ ٹیسٹ میں کلیئر ہو اور ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو وہ بیلٹ مل جاتی ہے, جس طرح آپ کالج اسکول میں ہوتا ہے. کون سی ایج میں اسٹارٹ کیا تھا ویسے؟ میم 7 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے. اچھا 7 ایئرس ہو گئے. اور یہ ایک ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے لیکن صاحب, 1 سال میں آپ وہ اس کے وہ مارشل آرٹ کے جو بیلٹس ہیں وہ آپ لوگ اس کو کرتے ہیں یا کتنا ٹائم؟ ڈپینڈ آن اسٹوڈنٹس کہ وہ اس میں کتنی ایبلٹی ہے, اس کو کتنا فاسٹلی کر رہا ہے. یہ نہیں ہم نے ایسی کوئی وہ نہیں رکھی کہ وہ اگر 1 سال کا کورس ہے وہ 1 سال میں ہی کرے. اگر اس میں ایبلٹی ہے وہ 6 منتھس میں کرے, 2 منتھس میں کرے, اٹس اپ ٹو. اور انٹرنیشنلی آپ نے اس کو کہاں کہاں پریزنٹ کیا؟ میں نے تو دیکھا, اور جب ہم آئے بھی تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا جو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ نے فائٹ کی, اینڈ یو آر پراؤڈ آف پاکستان. ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے ہمارے چینل کے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں جا کے پرفارم کیا اور کیا فیلنگس تھے آپ کے جب آپ فرسٹ ٹائم آپ نے اس پرفارمنگ اس فیکٹر پہ آئے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. 2004 میں فرسٹ ٹائم میں کھیلنے گیا کویت, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے گیا. اور بیسیکلی آپ کو بتاؤں اپنے اسٹائل کے حوالے سے کہ ہمارا جو اسٹائل ہے وہ کیوکشن کراٹے ہے, ہم کھیلتے ہیں, اور اس کو کھیلتے ہوئے تقریباً مجھے 32 ایئرز ہو گئے. 32 ایئرز؟ یس یس. اور کافی چھوٹی عمر میں نے اسٹارٹ کیا. اور 2004 میں جب فرسٹ ٹائم میں انٹرنیشنل کھیلنے گیا, الحمدللہ وہاں پہ بھی چونکہ انٹرنیشنلی بھی جس طرح لابیز ہوتی ہیں کہ جو یورپین ہے وہ ایشین کو آگے نہیں آنے دیتے, وہاں پہ بھی جو فائٹ ون کی ہوئی تھی انہوں نے آگے نہیں آنے دیا, کافی ایشوز ہوئے وہاں پہ بھی. اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ بہت سے نیشنل ایونٹس بھی ون کیے. نیشنل ایونٹ یہاں پہ میں نے آرگنائز بھی کیے, ایک اچھا آرگنائزر بھی ہوں الحمدللہ. یہاں پہ 2005 سے نیشنل ایونٹس میں نے آرگنائز کرنا یہاں پہ سٹارٹ کیا. اس کے بعد میں 2010 میں ملیشیا کھیلا, ایشیا ٹورنامنٹ تھا, وہاں پہ میں نے فاسٹسٹ ناک آؤٹ ریکارڈ کیا. 5 سیکنڈ میں حریف کو میں نے گرایا, اور یہ الحمدللہ یہ سمجھے جی ود ان 5 سیکنڈ, اور یہ سمجھے کہ میرا ورلڈ ریکارڈ ہے. ورلڈ ریکارڈ زبردست. پاکستان کا میرے خیال میں فرسٹ ایسا ناک آؤٹ ہے جو الحمدللہ میں نے کھیلا. اور پاکستان کا فلیگ وہاں پہ لہرا کے ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ویسے لگتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے بھی ون کر لیا یہاں پہ آ کے. اس کے بعد لاسٹ ایئر میں ورلڈ ٹورنامنٹ کھیلنے گیا جاپان سے ماشاءاللہ ٹریننگ بھی لی, وہاں سے ڈگری بھی لی. اور ابھی اچھا اس کی اسپیسیفک ڈگری بھی ہے کوئی؟ جی ابھی بلیک بیلٹس کے بعد ڈگری سٹارٹ ہوتی ہے نا, جس میں بلیک بیلٹ کالڈ فرسٹ ڈان. اس کے بعد آپ کا گریڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے سیکنڈ ڈان کے لیے, تو یہ گوز ٹو 10 ڈان, یہ 10 ڈگری تک جاتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ابھی 10 تک تو نہیں گیا, 5-6 تک کی رینج میں ہے. اور الحمدللہ یہ میں 20 ایئرس سے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹریننگ دے چکا ہوں, دے رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے سارے ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹس. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا پریکٹیکل ورک, آپ کی وہ محنت, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے سب نے دیکھی. جی الحمدللہ. تو اسی حوالے سے ہم آج چونکہ کوئی ہماری فیمیلز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہو سکی جن کو میں لا نہیں سکا, تو نیکسٹ کوئی ہوا سیشن آپ کو کمپلیٹ فیمیلز کا سیشن آپ کو یہاں پہ کر کے دکھائیں گے. تو اچھا وہاں پہ فیمیلز ایزیلی ان کے لیے آ جاتی ہیں, ان کو پرابلم تو نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں بیک سے کیا لے رہے ہیں لوگ اس طرح کا؟ ماشاءاللہ اویئرنیس کافی ہو چکی ہے اس حوالے سے. اور چونکہ ہر لڑکی جو ہے وہ باہر موو کرنے جا رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو اپنے خود اعتمادی نہیں ہوتی. تو یہ جو فٹنس ہے, ایکسرسائز ہے, جم کی ہے, سیلف ڈیفینس کی ہے, یہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. کسی بھی فیلڈ میں اس میں اچھا ورک کر سکتی ہے, بہترین اس کو پرفارم کر سکتی ہے. اوکے اچھا آپ مجھے بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا, یو آر آلسو اے بلیک بیلٹ, ٹھیک ہے, لیاقت جم کے ساتھ کام کرتے ہوئے یا مارشل آرٹ میں کتنا ایکسپیرینس گین کیا اور کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ 2014 کے اینڈ میں سٹارٹ کیا تھا میں نے, تو مجھے بلیک بیلٹ میں ہونے میں تقریباً 3 سال ہے. صحیح, مطلب بڑے شارٹ پیریڈ میں آپ نے جو ہے وہ اس کو کر لیا. 3 سال. اس کے بیچ میں 1-2 مسائب بھی ہوئے تھے, لیکن میں نے ایک گیم چھوڑ دی تھی, لیکن سر نے مجھے اتنا انکریج کیا, کہتے نہیں آپ کریں, ضرور کریں. آپ نے مطلب آپ کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. یہ میں نے موٹیویٹ کیا مجھے, حالانکہ میں ہمت, کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں آگے, مجھے ڈاکٹرس نے منع کر دیا تھا کہ آپ اس کو نا آگے فالو نہ کریں, لیکن سر نے موٹیویٹ کیا تو آج میں اس مقام پہ ہوں. ماشاءاللہ میرا اپنا بھی جم ہے تراملی چوک میں, تو فل فلیج جم ہے, مارشل آرٹس بھی میں سکھاتا ہوں وہاں پہ.
तो इस जो भी हूँ आज इन्हीं की वजह से। मतलब आपके टीचर तो ठीक है, आपको एक सिखा रहा है, आपको उन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर, लेकिन उसके साथ साथ वाकई उसका मोटिवेशन स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी उसको नज़र आ रहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो उसका बैकआउट कर रहा है किसी काम से, तो उसको आगे सपोर्ट करना। लेकिन भाई ये जो बेसिकली ये जो मार्शल आर्ट का एक यू कैन से कि अभी तो एक बहुत ट्रेंडिंग पे जो है वो जा रहा है, ये बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक स्पोर्ट्स है। मार्शल आर्ट के फ़ौजी फ़न एक फ़ौजी फ़न है। तो इस मार्शल आर्ट्स में आगे बहुत सी किस्में आ जाती हैं, जिनमें से एक किस्म हमारी है जो किक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा ताइक्वांडो है, शोतोकान है, डिफरेंट अच्छा सारी जापानी ज़ुबानें डिफरेंट कंट्रीज़ की, अमेरिकन भी है, अमेरिकन है, थाई की है, कोरिया की है, कोरिया की आप ताइक्वांडो ये कोरिया की है, किक बॉक्सिंग है, थाईलैंड की है। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो हर इंसान जो है वो कर रहा होता है। तो ये इसकी मार्शल आर्ट्स की बहुत सी किस्में हैं जो हर बंदा इसमें अपना अलग अलग एक्सपर्ट। और आप लोग स्पेसिफाई किस पे ज़्यादा आप लोग? में जापानीज़ स्टाइल है, बेसिकली जापान से बिलोंग करता है और मैं जापान का नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान में। पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से अपने लड़कों को लेके जाते हैं। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली उनको मैं लेके, ये नहीं कि मैं खुद जा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जा रहा हूँ। अपने आसपास के तमाम लोगों को जो है वो आप सपोर्ट, जो जिनमें एबिलिटी है उनको मैं लेके जाता हूँ। और बाकी जिस तरह ये राजा लतीफ़ बैठा हुआ है, ये भी माशाल्लाह 30 ईयर से मेरा स्टूडेंट है, बकाया। 30 और स्टिल अभी आप लोग साथ ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं वहाँ पे, सही। अच्छा दूसरा आप मुझे बताओ हुज़ैफ़ा कि एक तो आपने बताया कि बड़े शॉर्ट टाइम में आपने वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट की, तो ये टोटल आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो लियाकत भाई लोगों के साथ है? जी मैम, सर काफ़ी मैंने इवेंट्स भी मतलब पार्टिसिपेट भी किया, और मैं टूर्नामेंट्स जेलम में भी होती, मतलब जहाँ भी हुआ तो मैं उनके साथ मतलब आप वो एक्टिविटीज़ पे जो है वो परफॉर्म करते हो। लियाकत भाई एक मेन सवाल मुझे आप ये बताएं कि आपके माइंड में कैसे आया कि मतलब कहीं ना कहीं से आपको बचपन से कोई ना कोई एक इंस्पायरेशन होती है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके माइंड में कैसे है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे ये काम सीखना और आगे सिखाना भी है? बेसिकली बचपन से मुझे शौक़ था, चूँकि उस वक्त तो पता नहीं होता कि कोई इंस्पायरेशन थी, किसी को देखा था? मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी स्टार्ट से, तो उस मैं जिमनास्टिक वगैरह बड़ी अच्छी कर लेता था, जंपें वगैरह लगाना। फिर बाई चांस मेरे उस्ताद जी ज़हूर हाशमी साहब, उनका क्लब था वहीं पे सोहावा, बेसिकली बिलोंग टू सोहावा, तो वहाँ पे उनके पास गया, उनसे मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की इन 89, जब वो ख़ुद सीखने के उस प्रोसेस में थे। वो ब्राउन बेल्ट थे उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त से उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वही मेरे टीचर हैं, उनके साथ हूँ। और अल्लाह का करम है कि यही जो मेरा शौक़ था आज मेरा प्रोफेशन बन गया है, इसको मैं प्रोफेशनली यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ। यही बात है कि जो आपका जो था उसको आपने बीइंग अ प्रोफेशन भी जो है उसको अपने साथ रखा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शौक़ के पीछे ना अपनी सारी चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन आप उसको एज अ प्रोफेशन भी लेके जाए। तो जाते जाते मैं एक मैसेज आपसे कहूँगी कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे रिलेटेड टू योर एक्टिविटीज़ के हवाले से ये है कि जैसा कि आप को इल्म है कि हमारा जो माशरा है वो मेल है या फ़ीमेल है, बेरा रवि का शिकार है, वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे मैंने अभी कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है जो सिगरेट्स को उठा रहे हैं, सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं या मंशियात की तरफ जा रहे हैं। मेरा आप तमाम अब आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम अज़ कम एक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें डालें, स्पोर्ट्स में डालें, मार्शल आर्ट्स में डालें, जिम में डालें। आपको पता हो आपका बच्चा कर क्या रहा है, अपने बच्चे को बचाएं। आप जब अपने बच्चों को इस वक्त नहीं बचाते, फिर कहते हैं वो मेरा बच्चा बिगड़ गया, तो बिगड़े क्यों ना। तो आपने इस पर बिल्कुल एग्जैक्टली, और हमारा मार्शल आर्ट्स एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अपने बच्चों को बना रहे होते हैं, हम कौम बना रहे होते हैं। और ऐसे ही देखें आपके सामने ये वो बच्चे हैं जो कल छोटे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद से कमा रहे हैं, खुद से अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग इनकी। क्यों कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने सीखा, आज कमाने के उसमें है कि अपने वालिदैन को कमा के दे रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो अवेल दिस प्लेटफॉर्म। आप लोग इसको चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल हैं, एक सबसे पॉजिटिव चीज़ के इन्होंने एक चीज़ को मखसूस नहीं कर दिया एक कैटेगरी के लिए, हर तरह की कैटेगरी के लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए तमाम गेम्स जो है वो हैं।
और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच लियाकत भाई, स्पेशली आपका कि आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस हमारे व्यूवर्स को दी, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको आज के दिन में कुछ सीखने का मौका मिला होगा कि हम लोग जो स्ट्रक होके रह गए हैं हर चीज़ में, कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव जो है वो काम भी कर रहे हैं, और किस तरह से वो स्पोर्ट की फॉर्म में हर चीज़ को जो है वो आप सबके लिए आसान करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्ट्रेच करके सामने स्ट्रेट बैठने का, यस, फाइटिंग स्टांस में ब्लॉक लिए, गुड, ओके। अब यहीं से आपने ना ब्रिज करनी है, कर लोगे? चल स्टैंड अप, जी, अच्छा लेट ही करना, ब्रिज करना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, इजी। अब नेक्स्ट उल्टा देखिए, सर के साथ पाँव टच करें, जी, चल करें किसी ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ओके, स्टैंड अप, दोनों लेग से शाबाश, वेरी वेरी, लगाओ ऊपर वाले